السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سحری کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس سے متعلق حدیث اور اس کی تشریح بیان کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہم لوگ سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سحری کیا ہے، سحری کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے۔ لہٰذا سحری یہ مستحب عمل ہے، اور اس سے مراد وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے، اور اسے سحری اس لیے کہا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے کو عربی میں سحر کہتے ہیں، اور یہ کھانا اسی وقت کھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ لسان العرب ایک عربی ڈکشنری کتاب ہے، اس میں یہ سحری کا معنی اور مفہوم ہمیں ملتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری کے اندر برکت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ سحری ہم اپنی جسمانی طاقت کے لیے کھاتے ہیں، جسمانی فائدے کے لیے کھاتے ہیں، اس سے ہمارا جو روزہ ہوتا ہے وہ صحیح گزرتا ہے، پھر بھی ہم اپنے جسم کو طاقت پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں برکت ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے؟ تو اس میں ہمیں غور کرنے کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ، کہ سحری کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے اور اسے مت چھوڑا کرو، سراپا سحری برکت ہے، اسے مت چھوڑو۔ اسی طرح اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المسحرین، کہ بے شک خود اللہ اور ملائکہ یعنی فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کھاتے ہیں، لیکن وہ پیارا اور محبوب اللہ اور اس کے نیک اور مقرب اور روحانی فرشتے وہ ہم سحری کرنے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنی بڑی عظیم الشان سحری کی فضیلت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی کہ سحری کھایا کرو، اگرچہ کہ ایک گھونٹ پانی ہی پی کر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ سحری یہ بڑی برکت والی چیز ہے، بڑی عظیم الشان چیز ہے۔ آئیے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سحری کا مقصد کیا ہے؟ تو اس سے متعلق مسلم کی جو شرح لکھے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے جید عالم ہیں، انہوں نے سحری کا مقصد بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علماء کرام کا سحری کے مستحب ہونے پر اجماع ہے، یعنی تمام علماء اس بات پر اجماع ہیں کہ سحری مستحب ہے، اور یہ کہ سحری کھانا واجب نہیں ہے۔ سحری میں برکت کا معاملہ بھی واضح ہے، کیونکہ سحری کرنے سے روزہ رکھنے میں مدد ملتی ہے اور سارا دن جسم توانا اور مضبوط طاقتور رہتا ہے، اور چونکہ سحری کھانے کی وجہ سے روزے میں مشقت کا احساس کم ہوتا ہے، تکلیف اتنی نہیں ہوتی ہے، اس کی بنا پر مزید روزے رکھنے کو بھی دل کرتا ہے۔ لہٰذا سحری کے بابرکت ہونے کے متعلق یہی معنی اور مفہوم ہے، صحیح ہے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو بخاری کی شرح ہے فتح الباری، اس میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے سحری کی برکت سے متعلق، کہ سحری سے کیسے برکت حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہمیں اگر اس بات پر غور کریں گے تو سحری کی جو حقیقت ہے اور سحری کا جو مقصد ہے اور سحری میں کس چیز کی برکت ہے وہ واضح طور پر سمجھ میں آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ سحری کرنے سے کئی اعتبار سے برکت حاصل ہوتی ہے، یعنی سحری کی وجہ سے کئی بنیادوں پر، کئی وجوہات سے اور کئی اعتبار سے برکت ہمیں ملتی ہے۔ کیا کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے تو اس میں اتباع سنت ہے،
پھر اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے ذریعے سے روزے کی ابتدا کرتے تھے اور افطاری کے ذریعے سے روزے کو ختم کرتے تھے، انتہا کرتے تھے۔ گویا کہ ایک سنت کی اتباع بھی ہے اور حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور ایک سنت کی پیروی اور اس پر عمل کرنا ہے۔ پھر اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی تھی، جنہیں اہل کتاب ہم کہتے ہیں، وہ لوگ سحری نہیں کیا کرتے تھے، تو ان کی مخالفت بھی ہے۔ اسی طرح اس کی عبادت کے لیے معاونت ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مزید انسان کو سحری کے کھانے سے طاقت ملتی ہے۔ اگر انسان سحری نہیں کرے گا تو دن بھر جو قرآن کی تلاوت کرنا ہے یا 5 وقتہ نمازیں پڑھنا ہے، اس کے علاوہ دیگر اذکار کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ تمام عبادتوں میں انسان اگر سحری نہ کرے گا تو نقصان کا باعث ہوگا، اس کے اندر طاقت اور قوت حاصل نہیں ہوگی۔ سحری کرے گا تو انشاءاللہ اسے ان ساری عبادتوں میں طاقت اور قوت حاصل ہوگی اور وہ دلچسپی کے ساتھ ان عبادتوں کو کرنے والا بنے گا۔ اور کیا کہتے ہیں وہ، روزے کے دوران چستی پیدا ہوتی ہے، بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی بد مزاجی سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یعنی بھوک کی وجہ سے انسان ایک عجیب بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، اگر سحری کریں گے تو انشاءاللہ وہ بد مزاجی، وہ بے چینی اور بے قراری نہیں رہے گی۔ اور وہ مزید یہ لکھتے ہیں کہ سحری کے وقت کوئی کھانا مانگے تو اسے کھانا دینے کا یا اپنے ساتھ بیٹھ کر سحری کھلا دینے کا موقع ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سحری اگر ہمارے یہاں مہمان آئے ہیں، ہم نے سحری کا انتظام کیا ہے، یا کوئی غریب بیچارہ سڑکوں پر سو رہا ہے یا ہمارے گھر پر آ کر کے دروازے پر دستک دیتا ہے، تو سحری اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اسے دینے کا موقع ملتا ہے، اور یہ بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت ذکر اور دعا کا بھی موقع ملتا ہے۔ انسان سحری کے وقت اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کتنا بڑا موقع ہے۔ سال بھر انسان غفلت کے ساتھ اذان کے وقت اٹھتا ہے، تہجد کا اہتمام نہیں کرتا ہے، لیکن وہ سحری میں اٹھے گا، تہجد کا اہتمام کرے گا، مزید سحری کا وقت باقی ہے تو پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہوگا، تلاوت کرے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر ہم بغیر سحری کے سیدھے اذان کے وقت اٹھیں اور سحری کیے بغیر روزہ رکھیں تو یہ ساری فضیلتیں، ان ساری فضیلتوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اور وہ لکھتے ہیں آگے کہ خصوصاً یہ وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ سحری کا وقت جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، تو اسے روزے کی نیت کرنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، تاکہ اس وقت میں ہم اٹھ کر کے اللہ سے دعائیں کریں، مانگیں، گڑ گڑائیں اور توبہ انابت کریں، اور خاص کر سحری بھی کریں تو بہت سارے فائدے۔ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ سحری میں اٹھنے سے کتنی ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور کتنے سارے نیک اعمال کرنے کا اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ملتی ہے۔ آج لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سحری کی برکت کی یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سحری کا کھانا پیٹ بھر کر کے کھائیں اور ڈکار لے کر کے سو جائیں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ سحری میں صرف کھانا نہیں بلکہ کھانے کے ساتھ بہت ساری نیک عبادتیں بھی کرنا ہے، اور تہجد کی پابندی، دعاؤں، اذکار کا اہتمام اور تلاوت قرآن کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو سحری ہی نہیں کرتے بلکہ آخر وقت میں اٹھتے ہیں، اذان سے ایک آدھ گھنٹہ 15 منٹ پہلے اٹھ کر کے سحری کی جو فضیلت ہے اس کو سامنے نہیں رکھتے، بلکہ صرف کھاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہیں اور مسجدوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ بھی بالکل غلط تصور ہے اور بالکل غلط عمل ہے۔ بندے مومن کا کام ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بھی ہمارا کام ہوگا وہ سنت کے مطابق ہوگا، اور جو اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوئے ہیں اس کے اندر کیا کیا فائدے ہیں، ایک بندے مومن ان فائدوں کو سامنے رکھ کر ان فائدوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کی فضیلت کو جانیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سحری میں برکت ہے۔ اس کی کیا تفصیل ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر سحری کا مقصد سمجھنے اور سحری کے برکت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سامنے رکھ کر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔